انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اب جو آپ پر احسان کیے گئے وہ سارے باری باری یاد دلائے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ پر ایک بار پہلے بھی احسان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے جو بھی چیز بارگاہ خدا سے مانگی فرمایا وہ آپ کو عطا فرمائی گئی، اور فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر پہنچ چکے ہیں کہ فرمایا جس مقام پر کوئی اگر مانگے تو اس کے آگے نہ نہیں کی جاتی، اس کو دھتکارا نہیں جاتا بلکہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قدر بلند مقام پر پہنچ گئے کہ آپ علیہ السلام جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فوراً آپ کی اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا جس شخص کو اس مرتبے پر فائز کیا گیا ہو پھر اسے کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔ اقبال کہتا ہے خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری جزا کیا ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور احسان یاد دلایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت فرعون کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس بھی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کر ڈالتا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا۔ کم و بیش اس نے 70,000 کے لگ بھگ بچوں کو قتل کروایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سعادت ہوئی تو آپ کی والدہ مبارکہ کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر کہیں فرعون تک نہ پہنچ جائے اور وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے۔ تو ارشاد فرمایا موسیٰ، ہم نے تیرے اوپر احسان کرتے ہوئے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ پھر آپ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر رکھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریا کے کنارے فرعون اور اس کی بیوی دونوں بیٹھے تھے۔ جب فرعون نے یہ صندوق دیکھا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس صندوق کو دریا سے نکالا جائے۔ جب فرعون کے حکم پر وہ صندوق دریا سے نکالا گیا تو جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے وہ فرعون کو نظر آیا۔ اس بچے کے دیکھتے ہی فرعون کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پر قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وحی فقط نبی کا خاصہ ہوتا ہے، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ فقط نبی پر کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید میں جو غیر نبی کی طرف وحی کی نسبت کی گئی ہے اس سے مراد الہام ہوتا ہے کہ الہام اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے علاوہ اپنے نیک بندوں کے دل پر کرتا ہے، تو وحی فقط نبی کا خاصہ ہوتی ہے۔ اور اب وحی کا سلسلہ صبح قیامت تک کے لیے بند ہے کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو وحی جو الہام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے خاص بندے جیسے اولیاء کرام ہو گئے، صلحاء ہو گئے، نیک لوگوں کے دلوں پر کر دیتا ہے۔ یہ دل کے قریب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کو ڈال دیتا ہے۔ انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر اسے دریا کے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ تو میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا ہے اور مخلوق کا بھی محبوب بنایا، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے تو اس کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا،
حالانکہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 70,000 کے لگ بھگ بچوں کو قتل کروا چکا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحمت تھی، ایسی ملاحت تھی کہ جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت جوش مارنے لگتی تھی۔ یہ مقام موسیٰ ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا مقام کیا ہے کہ ہمارے محبوب اللہ کے بھی محبوب ہیں، مخلوق کے بھی محبوب ہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے محبوب ہیں۔ آج دیکھیں 1400 سال ہو چکے ہیں سرکار کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن عاشقان مصطفیٰ کے دل میں آج بھی اپنے محبوب کی محبت ہے، آج بھی دیوانے آپ کے نام پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور شاعر کہتا ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کو تو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اور محبت اتنی ہے، اگر سرکار علیہ السلام کا لوگ دیدار کر لیتے تو پھر کس قدر محبت محبوب دل میں اجاگر ہو جاتی۔ تو سرکار اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ قیامت تک کے لیے لوگوں کے محبوب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیاروں کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔